نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ آڈیو میں قادیانیوں کے ایک اعتراض کو نقل کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب مسلمانوں والی ہے اور ہمارے عقائد بھی وہی ہیں جو اہل اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ چنانچہ قادیانی جب کسی سادہ لو مسلمان سے ملتا ہے تو اسے یہ کہتا ہے کہ جناب، جس کو آپ رب مانتے ہو میں اسی کو رب مانتا ہوں، جس کو آپ نبی مانتے ہو میں اسی کو نبی مانتا ہوں، جیسے آپ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتوں پر ایمان لاتے ہو میں بھی لاتا ہوں، جیسے آپ فرشتوں کے وجود کو مانتے ہو ایسی میں بھی فرشتوں کے وجود کو مانتا ہوں، اور جیسے 5 نمازوں کو آپ مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، قرآن کو آپ مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں۔ غرض یہ کہ وہ اعمال و اقرار جو اہل اسلام، وہ اعمال اور وہ عقائد جو اہل اسلام کے ہیں وہ مسلمان کے سامنے پیش کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ پھر تم یہ سارے عقائد و نظریات میرے تمہارے والے ہیں، پھر تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ تو بہت دفعہ بہت سے مسلمان قادیانیوں کے ان سوالات کو سن کے یا تو قادیانی ہو جاتے ہیں یا ان کے کفر کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں، اور اہل اسلام سے، علماء اسلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے عقائد و اعمال اہل اسلام والے ہیں اور پھر انہیں کافر کہا جاتا ہے؟ تو ان کے کفر پر گفتگو سے پہلے ہم آج یہ سمجھ لیں کہ کفر کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں، یعنی وہ معیار کیا ہے جس پر ہم کسی کو پرکھ کے فیصلہ کر سکیں کہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یہ کفر ہے اور یہ اسلام ہے۔ تو معیار ایمان اور کفر کی تعریف ہے۔ ایمان کی تعریف قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول سے علماء اسلام نے ان الفاظ میں نقل کی ہے: الایمان فی الشرع والتصدیق بما جاء النبی علیہ السلام به من عند اللہ تعالی والاقرار به، کہ ایمان نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکامات اور تمام عقائد کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنے کا۔ یعنی جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد اور حضور کے بیان کردہ احکامات کو دل سے تسلیم کر لے، زبان سے اقرار کر لے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اس کے بالمقابل کافر وہ ہے جو ان تمام عقائد و نظریات کا، ان تمام عقائد و احکامات کا انکار کر دے، اور اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو ان تمام عقائد و احکامات کا تو انکار نہ کرے لیکن کسی ایک کا انکار کر دے۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے حضور کے لائے ہوئے سارے دین کو، حضور کے لائے ہوئے سارے احکامات و عقائد کو تسلیم کر لینا، اور کافر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکامات اور عقائد کا انکار کرنا، بلکہ اگر ایک عقیدے کا اور ایک بھی حکم کا انکار کرے گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس کی مثال نہیں کہ کوئی شخص وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، میں کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہوں، وہ نمازوں کا بھی اقرار کرے، روزوں کا بھی اقرار کرے، سارے دین کا اقرار کرے، لیکن وہ یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی سارے دین کا اقرار کرے لیکن وہ یہ کہے کہ نمازیں فرض نہیں ہیں یا فجر کی نماز فرض نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی سارے دین کا اقرار کرے لیکن یہ کہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن قرآن کے ایک پارے کو، ایک آیت کو، آیت کے ایک ٹکڑے کو، ایک لفظ کو، ایک حرف کو، شمع شوشہ زیر زبر کو نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ وجہ کوئی آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام باتوں کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے جو باتیں بیان کی آپ ان باتوں کو بیان کرنے میں جھوٹے تھے، وہ باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، تو حضور کو تمام باتوں میں کوئی جھوٹا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور نے جو باتیں بیان کی ان میں سے ایک بات ٹھیک نہیں، تو در حقیقت وہ کہتا ہے حضور ایک بات میں جھوٹے، حضور علیہ السلام کو کی
ایک بات میں تکذیب ہو یا سب باتوں میں تکذیب ہو، حضور کو ایک بات میں جھٹلایا جائے یا سب باتوں میں جھٹلایا جائے، یہ دونوں برابر ہیں، جھٹلانے والا شخص مسلمان نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ دوسری مثال سے لیں تو اس کی مثال یہ بنے گی کہ جیسے لباس ہے، نماز کے لیے پاک لباس پہننا ضروری ہے، اگر لباس پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص وہ ایسا ہے جس کے لباس میں قمیض پر دامن پر ایک طرف نجاست لگی ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ جناب آپ لباس بدلے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر اگر وہ سوال کرے، اعتراض کرے کہ کیوں، میرے تو لباس کے دامن قمیض کے ایک حصے پر نجاست نہیں ہے، پھر آپ پورے لباس پر ناپاکی کا حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ہم عرض کریں گے، اسے بتائیں گے کہ جناب لباس کے پاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ لباس میں کسی حصے پر بھی نجاست نہ لگی ہو، اور لباس کے ناپاک ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا سارا لباس ناپاک ہو، نجاستوں سے بھرا ہوا ہو، بلکہ اگر آپ کے لباس پر کسی ایک جگہ بھی نجاست ہوگی تو آپ کا سارا لباس ناپاک شمار ہوگا۔ پانی کا گلاس پاک تب ہے جب اس میں نجاست کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، اور ناپاک ہو جائے گا اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا اس میں ڈال دیا جائے۔ بالکل اسی طرح اسلام اور کفر کی مثال ہے، اسلام پاکی ہے، کفر ناپاکی ہے۔ آدمی پاک یعنی مسلمان تب ہوگا جب اس کے سارے عقائد اسلامی ہوں، تمام عقائد و احکامات مانتا ہو جو حضور علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور کافر ہو جائے گا جب سارے عقائد کا انکار کرے یا بعض کا یا کسی ایک کا انکار کرے۔ آئندہ کی آڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بات کریں گے کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا گیا۔ فی الحال ہم نے کفر اور اسلام کی وضاحت کی، تعریف کی اور اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ قادیانیوں کے کفر پر بات ہوگی۔